بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صفدر حیات ریٹائرڈ ڈی ایس پی کی کہانیوں میں سے گمشدہ لڑکی اور انسانی سمگلر، قسط نمبر 2۔ منظور بٹی، تم سیدھے سادے اور بھلے مانس آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اگر تمہارا بیٹا زبیدہ کی گمشدگی میں ملوث پایا گیا تو وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ مجھے پورا یقین ہے خالد ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، میں جانتا ہوں کہ وہ لابالغ، غیر ذمہ دار اور نکھٹو ہے، مگر ایسا جرم کی میں اس سے امید نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث نہیں ملے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے واپسی کے لیے مڑتے ہوئے میں نے خیز انداز میں کہا، تمہارے بیٹے کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس کا گمشدہ زبیدہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ منظور بٹی کی دکان سے افتخار کا گھر زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا۔ میں نے افتخار کے گھر کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے کانسٹیبل حفیظ سے کہا، ہمارے ملک کا کوئی بھی محکمہ جونیئر کو اپنے سینئر سے ہمیشہ یہی شکایت رہتی ہے کہ انہیں کام کرنے اور اپنی ذہنی و جسمانی صلاحیت آزمانے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں جونیئر کی یہ شکایت کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ وہ قدرے تلخ لہجے میں بولا، کیا میرے ساتھ کام کرتے ہوئے تمہیں بھی ایسا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ اگر صرف آپ کی ذات کی بات ہو تو میرا جواب نفی میں ہے ملک صاحب۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا، آپ نے مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کا موقع دیا، لیکن ہمارے تھانے کا باقی عملہ میرے ساتھ جس قسم کا سلوک کرتا ہے وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حفیظ خان، میری بات دھیان سے سنو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسروں پر اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے ملک کے کام کچھ زیادہ کر کے دکھانے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا پڑتا ہے۔ میں نے کبھی محنت سے جی نہیں چرایا سر۔ وہ بولا، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عملے کے دوسرے لوگ بھی یہ بات جان لیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا؟ وہ چند لمحے تک متضاد نظروں سے مجھے تکتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی اندازہ نہیں؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ ہمدن گوش ہو گیا، آج میں تمہیں خود کو منوانے اور اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کا ایک سنہری موقع دے رہا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس موقع سے کس طرح اور کتنا فائدہ اٹھاتے ہو۔ جی بتائیں ملک صاحب۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے، مجھے کیا کرنا ہے؟ تم ابھی اور اسی وقت کاموں کی روانہ ہو رہے ہو؟ میں نے انکشاف انداز لہجے میں جواب دیا۔ او بے ساختہ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تمہارا تعلق ایمن آباد سے ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ لاہور سے گجرانوالہ کی جانب جنرل ٹرنک یعنی جی ٹی روڈ پر سفر کریں تو شدرہ کے بعد مرید کے، اس کے بعد کاموں کی، اور اس کے بعد تمہارا قصبہ ایمن آباد آتا ہے۔ کاموں کی اور مرید کے درمیان چند میل کا فاصلہ ہے، لیکن کاموں کی اور ایمن آباد کا درمیانہ فاصلہ 9 ہونے کے برابر ہے۔ میں نے حفیظ کے چہرے پر ناگاہی جما کر سمجھانے والے انداز میں کہا، تم نے منظور بٹی سے ہونے والی میری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا ہے یا نہیں؟ میری آخری تصدیق کا مطلب اس سے سوالیہ جملے کے جواب میں اس نے کہا، جی ملک صاحب، میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے۔ شاباش، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ انسان کی یادداشت اگر مضبوط ہو تو اسے اپنی فیلڈ میں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ مجھے کاموں کی بھیجنے کی بات کر رہے ہیں سر؟ ہاں بالکل، میں ٹھوٹ انداز میں بولا۔ تم کاموں کی پہنچ کر غیر محسوس انداز میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ خالد بٹی گزشتہ روز اپنے چچا غفور بٹی کی دکان پر یا اس کے گھر پر کتنے بجے پہنچا تھا۔ منظور بٹی نے بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کی مٹھائی کی دکان پورے کاموں کی میں مشہور ہے۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ جی بالکل، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ سمجھ لیں کہ میں نے خالد بھٹی کی کاموں کی میں آمد کے بارے میں جان لیا۔ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا ملک صاحب؟
اگر خالد بٹی دوپہر اور سپہر کے بیچ کسی وقت کاموں کی پہنچا تھا تو تمہارا کام ختم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد تم اپنے گھر ان آباد چلے جانا اور کسی وقت لوٹ کر واپس تھانے اپنی ڈیوٹی جوائن کر لینا۔ لیکن اگر خالد بٹی شام کے آس پاس کہیں پہنچا تھا یا وہ دوسرے دن کاموں کی گیا ہی نہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ شوقی کا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے گزشتہ روز سپہر میں زبیدہ اور خالد بٹی کو مرید کے لاری اڈے پر لازمی دیکھا تھا۔ اگر وہ دونوں کاموں کی نہیں گئے تو پھر ہم انہیں کہیں اور ڈھونڈیں گے۔ میں نے اس کو پورا سمجھانے کے بعد بتایا۔ خالد بٹی اکیلا یا زبیدہ کی سنگت میں اگر مغرب کے قریب کاموں کی پہنچا ہے تو اس صورت میں تم نے خالد بھٹی کو اور اس کے ساتھ زبیدہ بھی ہے، تو ان دونوں کو کان سے پکڑ کر اپنے تھانے مرید کے لانا ہے۔ اس سلسلے میں تم کاموں کی پولیس چوکی سے ہر قسم کی مدد لے سکتے ہو۔ میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں تاکہ تم اپنے آپ کو ثابت کر سکو۔ اس کا سینہ خوشی اور فخر کے احساسات سے پھول گیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا، وہ جذبات سے لبریز آواز میں بولا۔ ملک صاحب، آپ ایک عظیم پولیس افسر ہیں۔ عظیم صرف خدا کی ذات ہے حفیظ خان، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ساری بڑائی، تعریف اور اظہار عظمت اسی قادر مطلق اور پروردگار کو زیب دیتا ہے، اور میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ تمہارا حق اور میرا فرض ہے۔ اس حق کو سمیٹو اور اپنے فرض کی راہ پر روانہ ہو جاؤ۔ اس نے مجھے سلوٹ کیا اور تیزی سے لاری اڈے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ میں نے گمشدہ زبیدہ کے گھر کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ زبیدہ کا غم زدہ باپ افتخار مجھے اپنے گھر کے دروازے پر ہی مل گیا۔ اس وقت سپہر ہو رہی تھی اور شام کی طرف رواں دواں تھی۔ سورج اگرچہ ڈھلائی پر تھا، تاہم تپش اور ربس میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی تھی۔ دن کے آخری مرحلے میں بھی سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ افتخار نے مجھے سلام کیا اور اس کے بعد بیٹھی ہوئی آواز میں بولا، تھاندار صاحب، میری زبیدہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں زبیدہ کی ہی تلاش میں نکلا ہوں، وہ میرے لیے بھی ایک بیٹی ہی کی طرح ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں جلد از جلد سے ڈھونڈ لوں گا۔ یہ تو آپ کا بہت بڑا پن ہے تھاندار صاحب، جو میری زبیدہ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ وہ عقیدت بری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی باتوں سے بہت حوصلہ ملا ہے مجھے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ زبیدہ کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ کہا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، تفتیش کے دوران مجھے کچھ اہم باتیں پتہ چلی ہیں، لیکن یوں گلی میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا ٹھیک نہیں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ جی ضرور، وہ استباع میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ چند سیکنڈ کے بعد میں گمشدہ زبیدہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ افتخار کی بیوی فردوس میرے لیے گڑ کا ٹھنڈا شربت بنا لائی۔ زبیدہ سے چھوٹے اس کے دو بھائی تھے، حنیف اور بشیر۔ افتخار نے ان دونوں بچوں کو کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھجوا دیا۔ اب میں سکون کے ساتھ زبیدہ کے والدین سے بات کر سکتا تھا۔ میں نے صبح تھانے میں تم دونوں سے پوچھا تھا کہ زبیدہ کا کسی لڑکے سے کوئی چکر وغیرہ تو نہیں؟ میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تم لوگوں نے جواب میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی سرکار، میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ زبیدہ کا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا۔ کیا کل زبیدہ نے سرخ قمیض اور نیلی شلوار پہن رکھی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اور کیا اس کے دوپٹے کا رنگ کالا تھا؟ جی بالکل، آپ اس کے لباس کے بارے میں بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، فردوس نے جواب دیا۔ کیا آپ نے زبیدہ کو کہیں دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہے، بلکہ دیکھا تھا۔ میں نے ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور وہ بھی کل سپہر میں، زبیدہ کی گمشدگی سے تھوڑی دیر پہلے۔ وہ کون ہے جس نے زبیدہ کو دیکھا تھا؟ افتخار بے تابی سے سوال کرنے لگا۔ میری بیٹی اس بندے کو کہاں نظر آئی تھی؟ اس عینی شاہد کا نام ظاہر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔
میں نے جواب دیا، اس بندے نے کل سپہر میں زبیدہ کو مرید کے لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا اور وہ ایک جوان لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں کسی بس میں بیٹھ کر کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ وہ لڑکا، فردوس نے فکر مندی سے پوچھا، منظور بھٹی دودھ والے کا اکلوتا بیٹا خالد بھٹی۔ میں نے انکشاف کیا اور افتخار ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ فردوس نے بلند آواز میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ خالد بھٹی ایک لوفر اور آوارہ لڑکا ہے اور یہ بات یہاں سب کو پتا ہے۔ میری بیٹی اس کمینے کے ساتھ گھر سے بھاگ نہیں سکتی۔ جس بندے نے آپ کو یہ رپورٹ دی ہے اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے خالد بھٹی کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھا ہوگا۔ میری زبیدہ سیدھی سادھی ضرور ہے مگر اتنی بھی بیوقوف نہیں کہ وہ خالد بھٹی کے جیسے آوارہ لڑکی کی باتوں میں آ جائے۔ اگر زبیدہ اور خالد کے درمیان اس نوعیت کا کوئی تعلق ہوتا تو ربینہ سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ یہ دونوں بہت گہری سہیلیاں ہیں، ان کا ہر راز ایک دوسرے کے علم میں ہے۔ کیا آپ نے خالد بھٹی کے گھر والوں سے پوچھ تاچھ کی؟ افتخار نے مجھ سے سوال کیا۔ اگر آپ کے مخبر کی اطلاع درست ہے تو پھر خالد بھٹی کو بھی علاقے میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی منظور بھٹی کے پاس سے ہی آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ بھی زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ خالد بھٹی کل دوپہر کے وقت اپنے چاچا غفور بھٹی سے ملنے کاموں کی گیا تھا اور اس کی واپسی کل کسی وقت ہوگی۔ آپ منظور بھٹی کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈالیں جی، فردوس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کی غفلت نے خالد کو بگاڑا ہے۔ اگر خالد میری زبیدہ کو گمشدگی میں ملوث ہے تو اپنے باپ کی گرفتاری کے بعد وہ ضرور سامنے آئے گا۔ پھر آپ اس پر سختی کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے زبیدہ کو کہاں رکھا ہے۔ فردوس بی بی، میں تمہارے دکھ کو سمجھتا ہوں۔ تم نے مجھے جو مشورہ دیا ہے میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں، مگر میرے کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اگر بغیر کسی ثبوت کے میں لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے تھانے کی حوالات میں بھرنے لگا تو ہفتے 10 دن میں اس آہنی سلاخوں والے کمرے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ویسے میں تم دونوں کو تسلی کے لیے بتا دوں کہ میں نے اپنا ایک بندہ کاموں کی روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ منظور کے بارے میں پتہ کرے اور اس کے والد کے بیان کی تصدیق کر سکے۔ اگر زبیدہ کی گمشدگی میں خالد کا ہاتھ ہے تو وہ نالائق مجھ سے بچ نہیں پائے گا۔ آپ دونوں دعا کرو کہ میں زبیدہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم تو حال میں یہی دعا کر رہے ہیں تھاندار صاحب۔ زبیدہ کی جدائی نے مجھے اور فردوس کو جیتے جی مار ڈالا۔ تم دونوں پریشان نہ ہو، اللہ کے فضل سے میں بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھاندار صاحب، فردوس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رقت امیز لہجے میں کہا۔ میں زبیدہ کے غمزدہ والدین کو تسلی دینے کے بعد اپنے تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جمعہ 19 مئی کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار چمن شاہ میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے بہت سارے سوالات دکھائی دے رہے ہیں، تو میں نے پوچھ لیا، کیا بات ہے شاہ جی؟ کافی الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ۔ چمن شاہ کی عمر 45 کے آس پاس تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا سمجھدار حوالدار تھا اور میرے لیے قابل بھروسہ بھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب۔ کل جب آپ تفتیشی دورے سے لوٹے تو میں تھانے سے باہر نکلا ہوا تھا، اس لیے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ کافی تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلدی ہی اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ میں نے وہاں آ کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں شاہ جی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اگر کل رات آپ میرے کوارٹر پہ بھی آ جاتے تو میں آپ کو ہرگز مایوس نہ کرتا۔ برکہ بتائیں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کل حفیظ خان بھی آپ کے ساتھ گیا تھا، لیکن آپ اکیلے ہی واپس آئے تھے۔ کیا آپ نے حفیظ خان کو کہیں بھیج دیا تھا؟ عملے کا کوئی بھی آدمی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں ایک گہری سانس لے کے رہ گیا۔ وقتاً میں نے واپسی پر تھانے میں کسی کو حفیظ خان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر حقیقت پسندی سے سوچ جائے تو یہ میری غفلت کے نتیجے میں ہوا تھا۔
مجھے کسی نہ کسی کو لازماً حفیظ خان کی کاموں کی روانگی کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے تھا۔ بہرحال گزرا ہوا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا۔ چمن شاہ، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے حفیظ کو کل سپہر کاموں کی بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے کل دن بھر کی اپنی کارروائی سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گہری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر پرجوش انداز میں کہا، ملک صاحب، حفیظ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر ایمن آباد چلا گیا ہے۔ تمہارا اندازہ ایک دم صحیح ہے۔ اس کا ایک مطلب اور بھی ہے۔ وہ کون سا ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے، آپ دوسرے کون سے مطلب کی بات کر رہے ہیں؟ خالد بیٹی سپہر مرید کے لاری اڈے پر زبیدہ کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، شوکت علی عرف شوکے نے یہاں تو جھوٹ سے کام لیا ہے، یا پھر اس کی بنائی کمزور ہے اور یادداشت بھروسے کے لائق نہیں۔ مرگ شوکہ اور میں نواز شریف نے آپ سے جھوٹ کیوں بولا؟ چمن شاہ نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سوال کیا۔ یہ کوئی معقول رویہ تو نہیں ہے شاہ جی۔ انسان عموماً غلط بیانی اس وقت کرتا ہے جب اس نے اپنے کسی کالے کرتوت پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے یا پھر کسی بڑے نقصان سے بچنے کی خاطر بھی حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر شوکے نے دانستہ ایسا کیا ہے تو آگے چل کر اسے بھی شامل تفتیش کرنا پڑے گا۔ زبیدہ پرسوں سپہر میں غائب ہو گئی تھی، چمن شاہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اگر منظور بٹی کا بیان درست ہے تو پھر اس کا بیٹا پرسوں سپہر اپنے چاچا غفور بٹی کے پاس کاموں کی پہنچ گیا ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ شوکے کا مشاہدہ اور حافظہ قابل اعتبار نہیں، یا پھر وہ اول درجے کا جھوٹا ہے، اور یہ کہ زبیدہ کی گمشدگی میں خالد بٹی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ بادی نظر میں ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے، مگر اس سے صاف ظاہر ہونا نہیں کہا جا سکتا شاہ جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ صورتحال اس وقت واضح ہوگی جب امن آباد سے حفیظ خان اور کاموگی سے خالد واپس آئے گا۔ اس معاملے میں دعوے سے کچھ کہنا مناسب اور قبل از وقت ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمیں حفیظ اور خالد کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ حفیظ نے ہمیں انتظار کی زحمت سے بچا لیا۔ ادھر چمن شاہ کی بات ختم ہوئی، ادھر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے خاصا کراری آواز میں ہم دونوں کو سلام کیا اور میرے سامنے ٹینشن کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، حوالدار حفیظ خان کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ آؤ بیٹھو۔ میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے بتاؤ کاموگی سے کیا خبر لائے؟ وہ چمن شاہ کے برابر دوسری کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، منظور بٹی نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی غفور بٹی اور اس کی مٹھائی کی دکان پورے کاموگی میں مشہور ہے، اس لیے مجھے اپنے کام کرنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ خالد بٹی پرسوں سپہر 4 بجے کے قریب کاموگی پہنچا تھا، اور وہ بالکل اکیلا تھا۔ کسی نے بھی اس کے ساتھ زبیدہ یا کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کانسٹیبل سے سوال کیا، تمہارے پیچھے کسی کو شک وغیرہ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے بہت محتاط انداز میں ساری تفتیش کی، پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی میں اپنے گھر گیا تھا۔ تمہارے گھر والے خیریت سے ہیں نا؟ جی ملک صاحب، وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا حفیظ خان؟ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بدھ 17 مئی کی دوپہر ایمن آباد سے بھی ایک لڑکی اچانک غائب ہو گئی۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ گم ہونے والی لڑکی کا نام ریحانہ ہے۔ ریحانہ کی عمر 15.5 سال ہے۔ میں نے چونک کر حفیظ خان کی طرف دیکھا۔ ہماری مطلوبہ لڑکی زبیدہ بھی تو 17 مئی کی سپہر کے بعد سے لاپتہ ہے، اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ کیا تم نے ریحانہ کے ماں باپ سے بات کی؟ نہیں ملک صاحب، میں نے براہ راست کسی سے ریحانہ کی گمشدگی کے بارے میں سوال نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو زبیدہ کے معاملے کی بھنک پڑنے دی۔
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، بس ادھر ادھر سے جو سننے میں آیا اس کے مطابق چاندنی کی لاپتہ ہوگی، کسی کو بھی اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں۔ سب لوگ حیران ہیں کہ ریانہ چانک کہاں غائب ہوگی، اس کی تلاش جاری ہے۔ ملک صاحب، والر چمن شاہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دونوں لڑکیوں کی عمریں اور گمشدگی کے دن اور وقت میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان دونوں کے غائب ہونے میں کسی ایک ہی بندے کا ہاتھ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، مگر فی الحال دعوے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں آج شام تک اس کیس کا کاؤنٹ کسی نہ کسی طرح کلوز کر ہی دے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ملک صاحب، چمن شاہ نے کہا، ہمیں ایک دوسرے زاویے سے بھی سوچنا چاہیے۔ تم کس زاویے کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں اس نقطے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خالد بٹی نے نہایت ہی چلاکی سے زبیدہ کو کہیں چھپا دیا ہو اور خود کاموں کی چلا گیا ہو۔ زبیدہ کی گمشدگی کا شک اس پر نہ آئے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ اس کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے سوچا ہوگا جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو پھر وہ اپنے منصوبے کو آگے بڑھائے گا۔ ایسا صرف اس صورت ممکن ہے شاہ جی، جب زبیدہ اور خالد بٹو کے درمیان کوئی سنجیدہ تعلق ثابت ہو جائے۔ میں نے اس کے اندازے پر لکیر کھینچ دی، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا۔ خالد بٹی اور زبیدہ کے والدین کے علاوہ زبیدہ کی سب سے کلوز سہیلی ربینہ نے بڑے وقت سے مجھے بتایا ہے کہ زبیدہ کا یہاں کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ عشق اور مشوق کی خوشبو کو چھپانا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر زبیدہ اور خالد بٹی میں اس نوعیت کا کوئی تعلق ہوتا تو کم سے کم ربینہ ان کی محبت سے ضرور آگاہ ہوتی۔ برکیف میں سانس ہموار کرنے کی کوشش سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے، ایمن آباد سے غائب ہونے والی ریحانہ نے اس معاملے کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ہی دن دو کمسن لڑکیوں کی دو مختلف مقامات سے گمشدگی سوچ کے نئے زاویے بنا رہی ہے۔ ہمیں غور و فکر کے بعد کوئی مضبوط قدم اٹھانا ہوگا۔ فی الحال مجھے خالد بٹی کی واپسی کا انتظار ہے۔ حفیظ، تو تم ایک کام کرو، میں نے نوجوان کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہو، کچھ ایسا بندوبست کرو کہ خالد بٹی جیسے ہی مرید کے پہنچے تم اسے گھر پہنچنے سے پہلے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ جوش بڑے مودبانہ لہجے میں بولا۔ میں مرید کے کھلاڑی اڈے کی طرف جاتا ہوں، میں کاموں کی جانب سے آنے والی ہر بس اور ویگن پر گہری نظر رکھوں گا۔ خالد بٹی جیسے ہی نیچے اترے گا میں اسے اپنے تھانے لے آؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم فوری لاڑی اڈے روانہ ہو جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور مجھے سلوٹ کرنے کے بعد کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوالدار نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، آپ اس لڑکے پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ نہیں کرنے لگے؟ اس کے لہجے سے شکایت جھلکتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا تیز دوڑنے سے یہ منہ کے بل گرے اور خود کو بری طرح زخمی کر بیٹھے۔ شاہ جی، آپ نے سنا ہوگا کہ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے کہا، جب تک انسان کو چوٹیں نہ لگیں وہ کوئی ریس جیت نہیں سکتا۔ میں نے حفیظ کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ دیکھا ہے، مجھے امید ہے اس بھاگ دوڑ میں وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ چمن شاہ کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ حفیظ کے حوالے سے میرے حمایتی کلمات سے اسے بالکل پسند نہیں آئے۔ تاہم میرے خاموش ہونے پر اس نے جواب دیا، میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ آپ کے لیے بھی بہت سارا کام نکالنے والا ہوں شاہ جی، بس تھوڑا انتظار کریں۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے حفیظ خان خالد بٹی کو لے کر آ گیا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا پرانے کیسوں کی فائل دے رہا تھا۔ خالد بٹی کی عمر 22 سے 24 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل اور لمبے قد کا جوان تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی اور باریک مونچھیں بلی دکھائی دیتی تھی۔ لباس کے اندر اس کا بدن اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ وہ کثرت کا عادی ہے۔ حفیظ خان، تم جاؤ اور شاہ جی کو میرے پاس بھیج دو۔ اوکے سر، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ خالد، تم جانتے ہو تمہیں تھانے کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ پولیس اور تھانے کی اپنی ایک مخصوص دہشت ہوتی ہے اور یہ دہشت اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ نہیں تھانے دار صاحب، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا مجھے تھانہ آنا پڑے۔
میں لاری اڈے سے لے کر یہاں تک آپ کے سپاہی سے اس بارے میں پوچھتا رہوں، لیکن اس اللہ کے بندے نے میری ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ آپ ہی بتائیں آخر جناب میرا قصور کیا ہے؟ وہ تھانے لائے جانے پر حد درجہ بکھلایا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں اور چہروں پر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ زبیدہ کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ تھا۔ میں اس کے تاثرات کی بنا پر اسے بے گناہ نہیں سمجھ سکتا۔ این ممکن ہو کہ وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار اور مضبوط اعصاب کا مالک ہو۔ اس دوران حوالدار چمن شاہ خالد بٹی کے عقب میں آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے خالد کے چہرے پر نگاہیں جما کر ٹٹولنے والے انداز میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ مرید کے کی کسی لڑکی کے ساتھ تمہارا عشق مشوقہ چل رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھت نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو کس نے میرے بارے میں غلط بیان دیا ہے؟ تم پرسوں دوپہر میں کاموں کی جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے اور اسی دوپہر یہاں ایک لڑکی غائب ہو گئی۔ میں نے ٹھیک اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایک بندے نے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ لڑے اڈے پر کھڑا دیکھا تھا، بتاؤ تم اسے کہاں چھپا کر واپس آ رہے ہو؟ یہ بالکل جھوٹ ہے تھانے دار صاحب، میں یہاں سے اکیلا گیا تھا اور اکیلا ہی واپس آیا ہوں۔ ہاں، ایک کم عمر لڑکی کے گم ہو جانے کے بارے میں نے سنا بھی ہے، لیکن اس بد نصیب لڑکی کا تعلق کاموکی سے ہے اور آپ مرید کی گمشدہ لڑکی کا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ خالد بٹی کے جواب نے میرے رگو پا میں سنسنی سدھرا دی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کاموکی میں کس لڑکی کی گمشدگی کا ذکر کر رہے ہو؟ اس کا نام نزت ہے۔ نگت کی عمر 14.5 سال ہے۔ جس روز میں کاموکی پہنچا اسی دوپہر نگت اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان ہیں اور ہر جگہ اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں تو پچھلے 2 دن سے گمشدہ زبیدہ کا سراغ لگانے کی کوشش میں مصروف تھا اور آج مزید 2 کمسن لڑکیوں کے پرسرار طور پر غائب ہو جانے کی کہانی سننے کو مل رہی تھی۔ پہلے حفیظ خان نے بتایا کہ امن آباد سے ریحانہ نام کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، اور اب میرے سامنے کھڑا خالد بٹی کاموکی میں نگت کے اچانک غائب ہونے کا انکشاف کر رہا تھا۔ ان تینوں افسوس ناک واقعات کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق یا واسطہ ضرور ہے۔ مجھے ان معصوم لڑکیوں کی عمروں کے ہندسوں سے گہری تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں 14 سے 16 کی عمر کے درمیان تھیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا، میں نے خالد بٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کسی بندے کو کاموکی بھیج کر تمہارے بیان کی تصدیق ضرور کراؤں گا، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے مرید کی کسی لڑکی کو غائب کر دیا ہے۔ کیا کاموکی والی نگت کی گمشدگی بھی آپ مجھ پر ہی ڈال دیں گے؟ جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گے 17 مئی کے دن گم ہونے والی ہر لڑکی کے حوالے سے میں تم پر ہی شک کروں گا، میں نے اسے خوفزدہ کرنے کی غرض سے کہا، چاہے وہ کسی ملک کے کسی بھی حصے میں لاپتہ ہوئی ہو۔ یہ تو آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، میں ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، میں نے کسی لڑکی کو اغوا کیا کرنا ہے، اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ آپ خام خواہ مجھ پر نہ کردہ جرم کا الزام لگا رہے ہیں۔ ملک صاحب، اس جلیبی کی طرح سیدھے انسان کو آپ گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، میں اس کے سارے پیچ خم نکال کر اسے الف کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ یہ اپنی زبان سے اقرار کرے گا کہ اس نے زبیدہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ زبیدہ؟ خالد بٹی چونکتے ہوئے لہجے میں مجھ سے مستفد ہوا۔ آپ کس زبیدہ کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ افتخار اور فردوس کی بیٹی زبیدہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جس روز تم یہاں سے نکلے تھے اسی سپہر زبیدہ غائب ہے۔ اوہ، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ زبیدہ کی گمشدگی میں میرا ہاتھ ہے؟ مجھے تو ابھی تک آپ کی زبانی پتہ چلا کہ زبیدہ لاپتہ ہو گئی ہے، اور وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بات دوری چھوڑ کر مجھے تکنے لگا، پھر قدرے غصیلے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تھانے دار صاحب، زبیدہ تو ایک معصوم بچی ہے، میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اسے کس نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو کس نے میرے بارے میں غلط بتایا؟ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ خالد بٹی کے الفاظ میں استحکام اور سچائی جھلک رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب اس نے زبیدہ کے لیے چھوٹی بہن کی ترکیب استعمال کی تو مجھے اس کی آنکھیں اور چہرے پر کسی بھائی کے خاص تاثرات اور جذبات نظر آئے تھے۔
میرے ذہن نے مجھے بتا دیا کہ زبیدہ کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، تاہم تفتیشی کارروائی کا مرحلہ مکمل کرنا بھی ضروری تھا۔ اس لیے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے پاس ایک ایسا گواہ ہے جس نے بدھ 17 مئی کی سپہر تمہیں اور زبیدہ کو مرید کے کلاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا۔ آپ نے پہلے بھی ایسے کسی شخص کا ذکر کیا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، مجھے بتائیں وہ بندہ کون ہے جو اس کیس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ بندہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا، اور میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تم مجھے اطلاع دیے بغیر مرید کیسے باہر قدم نہیں رکھو گے۔ میں نے کہا، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی، اچھی طرح سمجھ آ گئی تھا انداز صاحب۔ وہ سر کو استباتی انداز میں ہلاتے ہوئے بولا، یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ بھی وعدہ کریں آپ اس شاذی بندے سے میرا سامنا ضرور کروائیں گے جس نے مجھے لاری اڈے پر زبیدہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حفیظ خان اس امر کی تصدیق کر چکا تھا کہ وہ ایک روز خالد بٹی اکیلا ہی کاموں کی پہنچا تھا، اور وہ بھی سپہر 4 بجے، یعنی اس سپہر زبیدہ کے ساتھ اس کا لاری اڈے پہ دکھائی دینا بالکل ناممکن تھا۔ لہذا خالد سے وعدہ کرنے کے بعد یا اس سے وعدہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تم اپنے گھر جاؤ، میں کل کسی وقت تمہیں تھانے بلاؤں گا، پھر اس بندے کے روبرو تم سے بات ہوگی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، مجھے سلام کیا اور تھانے سے رخصت ہو گیا۔ خالد بٹی کے جانے کے بعد حوالدار نے مجھ سے کہا، ملک صاحب یہ معاملہ سلجھنے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ الجھتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم تو ایک زبیدہ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، یہاں تو 2 اور 9 عمر لڑکیاں بھی اس روز غائب ہو چکی ہیں، کیا ہم ان کی تلاش میں بھی نکل کھڑے ہوں گے؟ ریحانہ اور نگت ہمارے تھانے کی حدود سے غائب نہیں ہوئی، لہٰذا ان دونوں کا سراغ لگانے کی ذمہ داری ایمن آباد اور کاموکی کے متعلقہ تھانوں کے سر ہے، لیکن اس معاملے میں ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں در پردہ رہ کر چند اہم کام نپٹانے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ملک صاحب؟ چمن شاہ الجھا زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے، اس خفیہ کارروائی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہمیں پتہ لگانا ہے کہ ریحانہ اور نگت کی گمشدگی کن حالات کا نتیجہ ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، زبیدہ، ریحانہ اور نگت کی عمریں ایسی ہیں کہ انہیں بالغ نہیں کہا جا سکتا۔ 3 نابالغ لڑکیاں ایک ہی دن 3 مختلف مقامات سے ایک ہی ٹائم پہ غائب ہوئی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ ان کی گمشدگی کسی گہری سازش کا نتیجہ ہے، انہیں کسی گنونے مقصد سے اغوا کیا گیا ہے۔ زبیدہ کا معاملہ تمہارے سامنے ہے، اگر ہم ریحانہ اور نگت کے معاملات سے بھی کسی حد تک واقف ہو جائے تو اس گمشدگی کے پراسرار مسئلے کو حل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے شاہ جی؟ ملک صاحب، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اس نے میں نے خیز نظروں سے جواب دیا۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اچھا؟ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، تو بتائیں شاہ جی، میں کون سا قدم اٹھانے والا ہوں، دایاں یا بایاں؟ آپ میری بات کو مذاق کے رنگ میں لے رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ شکایت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں آپ حفیظ خان کو ریحانہ اور نگت کے بارے میں معلومات اکٹھے کرنے پر لگا دی ہیں۔ آپ ایک خطرناک غلطی کر رہے ہیں شاہ جی، میں نے بیزاری سے کہا، اور اس غلطی کا تعلق آپ کی منفی سوچ سے ہے۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ میری کس غلطی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ ظاہر ہے آپ بھی ہیں، ہم سب کے بڑے اور اس تھانے کے انچارج۔ میں ایک انصاف پسند اور عادل انچارج ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں جما کر سوال کیا، کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی شک ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ تو پھر اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ میری نظر میں اس تھانے کا عملہ ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اور مجھے اپنے اسٹاف کے ہر چھوٹے اور بڑے، ہر جونیئر اور سینئر کا ایک جیسا خیال ہے۔ اگر میں حفیظ خان کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہوں تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ نگت اور ریحانہ کے معاملے کو دیکھنے کے لیے میں خود میدان میں اترنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس حوالے سے ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں حفیظ خان کا نام نہیں آیا۔ آپ خام خواہ اپنی سوچ کو گندا کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔
میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، شاہ جی، حسد اور شک میں بہت ہی باریک لائن کا فرق ہے۔ یہ فرق اپنے تاثرات اثرات کے اعتبار سے بڑے بڑے واضح اور گہرے اثرات کا حامل ہے۔ رشک کرنے والا ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، جبکہ حاسد جذبات رکھنے والا انسان اپنی ہی آگ میں جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ اپنے جونیئر کو شفقت کی نظر دیکھیں گے تو تبھی سینئر آپ پر مہربان ہوں گے۔ یہ ایک افاقی اصول ہے جسے سمجھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں۔ یاد رکھیں، قدرت ہر انسان کو اس کی نیت کے ترازو میں تولتی ہے، اس کے عمل کے ترازو میں پرکھتی ہے، اس کے ظرف کے ترازو میں تولتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں ملک صاحب، کسی معذرت یا معافی کی ضرورت نہیں شاہ جی۔ اپنی غلطی آپ کی نگاہ میں آ گئی، یہ ایک مثبت اور اچھی بات ہے۔ مجھے آپ سے پہلے بھی کوئی شکایت نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ شکریہ ملک صاحب، آپ نے ٹھیک کہا، میرے لیے بہت سارے کام نکالنے والے ہیں۔ وہ کام نکال رکھا ہے، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ میں کل صبح گجرانوالہ، امن آباد اور کاموکی کے دورے پر نکلنے جا رہا ہوں۔ اس دوران میں آپ میر نواز علی کے ملازم شوقی عرف شوکت کا تھانے بلاک کر اس پر ہلکی پھلکی محنت شروع کر دیں۔ ہماری ابھی تک کی تحقیق کے مطابق خالد بھٹی زبیدہ کی گمشدگی میں کہیں بھی ملوث دکھائی نہیں دے رہا۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ شوقی نے ہم سے غلط بیانی کی۔ آپ نے شوقی کو ٹٹول کر حقیقت تک رسائی حاصل کرنی ہے، لیکن اپنا ہاتھ ذرا نرم رکھیے گا، کیونکہ آپ کا ہاتھ بہت وزنی ہے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر شوقہ اپنا بیان سے پھر جائے اور کسی آڑے تریچے جواب دے تو اسے دیکھنے میں غلطی لگی تو آپ اسے چھوڑ دینا، کیونکہ اس صورت میں خالد بھٹی کی ذات شک سے بالاتر ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ 17 مئی کی سپہر اس نے خالد بھٹی اور زبیدہ کو مرید کے لاری اڈے پر کھڑے کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا تو آپ اسے حوالات میں بند کر دیں، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ آئندہ روز یعنی 20 مئی کو صبح میں نے تھانہ مرید کے حوالدار چمن شاہ کے سپرد کیا اور خود مشن گمشدگی نوعمرہ پر روانہ ہو گیا۔ ان تینوں نوعمر لڑکیوں کی پراسرار گمشدگی میرے لیے درد سر بنی ہوئی تھی۔ اس امر کا بھی مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نگہت، ریحانہ اور زبیدہ کا اس طرح اچانک غائب ہو جانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، جس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی اور سنگین سازش تھی۔ جیسے بے نقاب کرنے کا جنون میرے دل پر اور دماغ پر اپنی گرفت لیے ہوئے تھا۔ مرید کے کلاری اڈے سے میں ایک بس پر سوار ہوا اور گجرانوالہ کی سمت میرا سفر شروع ہوا۔ میں نے اس داستان میں متعدد بار مرید کے لاری اڈے کا ذکر کیا۔ اس لاری اڈے کو آپ کوئی باقاعدہ بس اسٹینڈ خیال نہ کریں۔ لاہور سے راولپنڈی تک جانے والی مرکزی سڑک جی ٹی روڈ، جنرل ٹرنک روڈ مرید کی بس سے گزرتی ہے۔ یہاں سے آنے اور جانے والی بسیں اور ویگنیں مسافروں کو اتارتی ہیں اور چڑھانے کے لیے سڑک کے کنارے چند منٹ کے لیے رک جاتی ہیں۔ اس مقام رکاؤ کو آپ لاری اڈا یا بس سٹینڈ یا کچھ بھی سمجھ لیں۔ تھانہ صدر گجرانوالہ میں شفیق گوندل نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ میں بھی ماضی میں اس تھانے کا انچارج رہ چکا تھا۔ اس زمانے کی یادیں میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ شفیق گوندل اور میں ایک دوسرے سے بخوبی واقف تھے۔ رسمی علیہ السلام کے بعد میں نے اسے اپنی آمد کی غرض سے آگاہ کیا تو اس کے چہرے پر مجھے ایک عجیب سی الجھن دکھائی دی۔ ملک صاحب، یہ اچھا ہوا کہ آپ کو نگہت اور ریحانہ کی گمشدگی کی اطلاع مل چکی ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے زبیدہ کے بارے میں جو کچھ بتایا ویسے ہی حالات ریحانہ اور نگہت کے بھی ہیں۔ زبیدہ کی پراسرار گمشدگی کے حوالے سے مجھے جس بندے پر شک ہوا تھا، اس سے کی جانے والی پوچھ تاچھ کا احوال میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ امن آباد اور کاموں کی پولیس چوکی آپ کے تھانے کی چھتری کے نیچے کام کرتی ہیں۔ میں آپ کی تحقیق اور تفتیش کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ اس سے مجھے زبیدہ کی تلاش میں مدد ملے گی۔ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ملک صاحب، مل جل کر کام کرنے میں ہی ہم دونوں کا بھلا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے جو
رپورٹیں ملی ہیں ان کے مطابق نگہت اور ریحانہ کی بھی زبیدہ کی طرح کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی محبت وغیرہ کا کوئی معاملہ تھا۔ آپ ایک تجربہ کار سمجھدار انسان ہیں، 14-15 سال کی کوئی ناپختہ ذہن بچی بلا اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں گوندل صاحب، لیکن میں نے زبیدہ کے کیس میں 2 قدم آگے بڑھ کر سوچا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ مرید کے کا ایک نوجوان لڑکا علاقے میں موجود نہیں ہے، میں نے ایک شخص کو کاموں کی بھیجا اس کو چیک کرنے کے لیے۔ ایک شخص نے زبیدہ کے ساتھ اس لڑکی کو لاری اڈے پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ زبیدہ چاہے لاکھ کم سن اور نادان صحیح، مگر خالد بٹی سے بلا پھسلا کر اپنے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر میں نے ضروری کارروائی کی۔ یہ الگ بات ہے کہ میری تفتیش کے نتیجے میں کچھ ایسے سامنے نہیں آیا جو زبیدہ کی تلاش میں مدد دے سکے۔ سانس ہموار کرنے کی غرض سے میں نے چند سیکنڈ کا وقفہ لیا، پھر شفیق گوندل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ نے بھی اس نوعیت کی کوئی کوشش کی؟ میرا یہ مطلب ہے کہ امن آباد اور کاموکی میں ریحانہ اور نگہت کے معاملات پر تفتیش کرنے والے پولیس اہلکاروں نے اس زاویے سے پوچھ گچھ کی؟ بالکل کیا ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ جب کسی علاقے میں کوئی لڑکی یا عورت اچانک غائب ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کڑی چھان بین کرتے ہیں، مگر اس علاقے میں کوئی ایک مرد بھی غائب یا غیر حاضر نہیں پایا گیا۔ اس لیے ہماری تفتیش کی گاڑی بھی اس اسٹیشن پر کھڑی ہے، یہاں آپ کی کھڑی ہے۔ میں واپسی میں امن آباد اور کاموکی میں اپنے اندازے سے نگہت اور ریحانہ کے حوالے سے تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ شرمندہ نہ کریں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں بلا اعتراض کیوں کروں گا گوندل صاحب، امن آباد اور کاموکی ضلع گجرانوالہ میں آتے ہیں اور اب یہاں کے تھانے دار ہیں اور تھانے دار صاحب ہیں، آپ کے علم میں لائے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا غیر قانونی ہوگا۔ ہم سب قانون کے رکھوالے ہیں، اگر ہم لوگ ہی قانون کے قاعدے کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہماری ایمانداری اور فرض شناسی پر داغ لگ جائے گا۔ آپ کو میری طرف سے ہر قسم کی اجازت ہے ملک صاحب۔ میں چند منٹ وہاں بیٹھ کر تھانہ صدر سے نکل آیا۔ شفیق گوندل سے ہونے والی ملاقات کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی، تاہم اس سے میرے اس شک کو تقویت ملی جو میں نے ان تینوں گمشدہ نوعمر لڑکیوں کے حوالے سے کی اپنے ذہن میں رکھی تھی، یعنی ان تینوں کے پراسرار غائب ہونے میں کسی ایک ہی ثالثی شخص کا ہاتھ تھا۔ گجرانوالہ سے امن آباد چند منٹ کا فاصلہ تھا۔ امن آباد سے کاموں تک کے لیے جانے کے لیے 15 یا 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے تھے، لیکن اس سفر کی خاطر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بس یا کسی دوسری سواری کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج کی طرح اس زمانے میں ذریعہ آمد رفت کی سہولت میسر نہیں تھی۔ میں نے امن آباد اور کاموکی میں لگ بھگ 1 گھنٹہ گزارا۔ یہ وہی وقت تھا جو ویسے بھی مجھے کسی سواری کے انتظار میں گزارنا تھا۔ میں نے ان دونوں علاقوں کے اندرونی حصے میں جانے کی بجائے سڑک کی دونوں جانب واقع چھوٹی موٹی چند دکانوں سے پوچھ تاچھ کی۔ اس وقت میں عوامی لباس میں تھا، لہذا کسی کو مجھ پر کوئی شک نہ ہوا۔ ویسے بھی میں نے نگہت اور ریحانہ اور زبیدہ کا نام لیے بغیر غیر مخصوص انداز میں لوگوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی، اور بدقسمتی سے میں ایسی کوئی بات نہیں جان سکا جس سے زیر تفتیش کیس پر کوئی روشنی پڑتی۔ اگرچہ صورتحال خاصا حوصلہ شکن تھی، لیکن میں بدترین حالات میں کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ کم و بخش عصر کا وقت تھا۔ مرید کے بس سٹاپ پر بس سے اترا ہی تھا کہ ایک شناسا چہرے کو وہاں دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ میں شخص کے وہاں دکھائی دینے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ بندہ کوئی اور نہیں، منظور بٹی کا اکلوتا بیٹا خالد بٹی تھا۔ یہ کہاں فرار ہونے کی کوشش میں ہے؟ بے ساختہ میں نے خود غلامی کی۔ وہ اطلاع دیے بغیر مریدکی کے باہر قدم نہیں رکھے گا۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہوا خالد گڈی کے سر پر پہنچ گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اسے جھٹکا سا لگا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور کڑک لہجے میں پوچھا، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہیں نہیں تھانے دار صاحب، وہ میں
کیا بکری کی طرح تم میں کر رہے ہو؟ میں نے اس کا گھر، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ہدایت پر عمل کرو گے۔ میں نے آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کی تھاندار صاحب۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہیں جانے والا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری مدد؟ وہ کیسے؟ آپ زبیدہ کو تلاش کر رہے ہیں نا؟ اور میں بھی اسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ زبیدہ میری چھوٹی بہن کی طرح تھی۔ مجھے وہاں دیکھ کر وہ شروع میں بخلا گیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے یا آنکھوں میں گھبراہٹ یا خوف کے کوئی اثار نہیں تھے۔ یہ اس کے بے قصور ہونے کی روشن دلیل تھی۔ ہاں، تم نے مجھے بتایا تھا کہ زبیدہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم چاہتے ہو کہ زبیدہ جلد از جلد بازیاب ہو جائے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں اس سنسنی خیز بات کو پہلی فرصت میں سننا چاہوں گا۔ بتاؤ، تمہارے سینے میں کون سا طوفان برپا ہے؟ وہ رازدانہ اور انکشافانہ انداز میں مجھے اپنی تحقیق سے آگاہ کرنے لگا۔ خالد بٹی نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ پوری طرح چارج ہو گیا۔ وہ شام کا وقت تھا، میں تھانے پہنچا تو حوالدار میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر جوش جھلک رہا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ کیا خبر ہے شاہ جی؟ دو اہم خبریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ بےتابی سے بولا۔ تو پھر شروع ہو جاؤ۔ خالد بٹی کہیں غائب ہو گیا ہے، وہ انکشاف بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے اسے تھانے بلایا تھا، مگر وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ خالد کو تھانے بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے شوقے سے گھما پھرا کر درجن سوالات کیے ملک صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کی زبان کا تو ریکارڈ ہی ایک مقام پر رکا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ 17 مئی بروز بدھ اس نے زبیدہ اور خالد بٹی کو لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ اپنے اس بیان میں کوئی تبدیلی لانے کو نہیں تیار۔ میں نے سوچا خالد بٹی کو اس کے سامنے بٹھا کر بات کرتا ہوں۔ میں نے خالد بٹی کو بلانے کے لیے ایک بندہ اس کے گھر بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ دوپہر کا نکلا ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ شوقہ کب سے حوالات میں بند ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے اسے تھانے بلایا تھا، جب سے وہ ادھر ہی ہے۔ اس دوران میں نواز شلی نے اپنے ملازم خاص کی خبر تک نہیں لی۔ شوقے کی زبانی پتہ چلا کہ میئر صاحب آج صبح لاہور چلے گئے تھے، ان کی واپسی کل کسی وقت ہوگی، اس لیے شوقے کی گرفتاری پر ادھر سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ کیا آپ نے شوقے کے ساتھ کوئی زور و زبردستی کی ہے؟ میرے اس سوال پر الجھن زدہ نظروں سے چمن چاہ مجھے تکنے لگا۔ نہیں جناب، ایسی کوئی ہم نے کام نہیں کیا۔ آپ نے خود ہی تو مجھ سے کہا تھا کہ پوچھ گچھ کرتے ہوئے ہاتھ ہولا رکھ لو، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو بالکل زحمت نہیں دی، صرف زبان چلانے کی کام کیا ہے، اور آپ کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ ملک صاحب لاتوں کی بھوت بلا باتوں سے کہاں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، میں نماز ادا کرنے اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں۔ اس دوران میں آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ارمان نکال لیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ شوقہ قوت گوئی نہ کھو بیٹھے۔ میں اس کی زبان سے چند اہم انکشاف کروانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی میر نواز شلی کی واپسی سے پہلے۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، آپ اطمینان سے نماز مغرب ادا کریں، تب تک میں شوقی کی نماز جنازہ کا اہتمام کرتا ہوں۔ تفتیشی معاملات میں چمن شاہ کسی جلاد سے کم نہیں تھا۔ میں نے اس کی صفاقی کے کئی منظر دیکھے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں پتھروں کو بولنے پر مجبور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ ایک گھنٹہ پہلے خالد بٹی کی زبانی لاری اڈے پر مجھے جو سنسنی خیز بات معلوم ہوئی تھی، اس نے میرے دماغ میں خلبلی مچا رکھی تھی۔ اس تناظر میں میں نے چمن شاہ کو ہاتھ پاؤں کھولنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے نماز کی ادائیگی کے بعد واپس اپنے کمرے میں آیا تو حوالدار نے مجھے بتایا، ملک صاحب، میں نے شوقی کو اچھی طرح تیار کر دیا ہے۔ آپ ٹرائل روم میں اس سے سوال جواب کریں گے یا میں اسے یہاں لے آؤں؟ اگر وہ بدذات اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل ہے تو آپ اسے میرے پاس پہنچا دیں۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ پھر پوچھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے اس کا کوئی اہم سرا آپ کے ہاتھ لگ چکا ہے، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں نے صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، آپ شوقی کو یہاں لائیں،
میں آپ کے سامنے اس سے سوال جواب کروں گا۔ وہ گیا اور 3-4 منٹ کے بعد میرے پاس لوٹ آیا۔ اب کی بار شوقہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شوقے کی ظاہری حالت اس شوقے سے کافی مختلف تھی جسے 2 روز پہلے میں نے مہر نوازش علی کی حویلی میں دیکھا تھا۔ اگرچہ چمن شاہ کو اپنا ہنر آزمانے کے لیے بہت کم وقت ملا تھا، لیکن اس کی کارکردگی کو تسلی بخش کہا جا سکتا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ کے حوالدار نے مجھے بہت مارا اور وہ بھی میرے قصور بتائے بغیر۔ اگر مہر صاحب کو اس زیادتی کی خبر ہوئی تو آپ کا تھانہ الٹا کر رکھ دیں گے۔ شاہ جی کو تمہارے قصور کا علم نہیں، اس لیے اس نے صرف اپنا کام کیا۔ میں تمہاری ہسٹری شیٹ تو میرے دماغ میں ہے، جس میں کاغذ اور قلم کی مدد سے 4 شیٹ میں بدلنے والا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے رحمی سے کہا، باقی یہاں تک تمہارے مرضی کی بات ہے تو اس وقت مریدگی میں موجود نہیں، لہذا اس طاقت فی الحال ہمارے کسی کام آنے والی نہیں۔ اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو میں تم پر کوئی ہلکی دفعہ لگا کر تمہیں کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کروں۔ مگر میں نے کون سا جرم کیا؟ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہاں لائے جانے والے ہر بندے کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق ہی سلوک کرتا ہوں شوقے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا، اور تمہارے کالے کرتوتوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ تم حویلی میں مجھے بتایا تھا کہ 17 مئی کی سپہر گمشدہ زبیدہ اور خالد بڈی لاڑی اڈے پر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں نے کاموں کی بندہ بھیج کر اس امر کی تصدیق کر لی کہ خالد بٹی اسی روز ٹھیک 4 بجے اپنے چاچا غفور کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کیا آپ کو یہ بات خالد بٹی نے بتائی؟ وہ لوفر تو اول درجے کا جھوٹا ہے، تمہارا اندازہ غلط ہے، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ وقوع ایک روز خالد بٹی کی کاموں کی موجودگی کی تصدیق اس کے چاچا غفور بٹی نے کی۔ خالد نے تو مجھے تمہارے بارے میں کچھ اور ہی بتایا ہے۔ میں نے دنستہ بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ بےتابی سے بولا، اس کمینے نے آپ کو کیا بتایا؟ خالد بٹی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں کمینے لوفر بدذات تو تم ثابت ہو رہے ہو، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ خالد بٹی کا کہنا ہے کہ تم لیاقت موچی کو بہت اچھی طرح جانتے ہو، جس کی دکان لاری اڈے پر ہے، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ لیاقت موچی کو جاننا کوئی جرم تو نہیں، یہاں کے درجنوں لوگ اسے جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن ان درجنوں لوگوں میں سے کسی نے وقوع ایک روز تمہیں زبیدہ کے ساتھ ڈیرے کی طرف جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ نظارہ صرف اور صرف لیاقت موچی نے کیا تھا، اور تم نے اسے تائید کی تھی کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، تاہم جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا، لیاقت موچی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، زبیدہ کبھی بھی میرے ساتھ ڈیرے کی طرف نہیں گئی۔ شوقہ، یہ صرف اکیلی زبیدہ کا نہیں، پوری 3 کمسن بچیوں کے اغوا کا معاملہ ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایمن آباد سے ریحانہ، کاموکی سے نگت اور مریدکے سے زبیدہ ایک ہی دن میں پراسرار طور پر غائب کر دی گئی ہیں۔ پھر میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے سچ کی ہڈیاں میں مسلط بردار جھوٹ کا تڑگا لگاتے ہوئے اضافہ کیا۔ میں نے پچھلے 3 دن کی تفتیش کے پتہ لگایا کہ یہ گنہونی حرکت کسی ایک ہی خبیث شخص کی ہے۔ تمہیں بالکل اندازہ نہیں کہ اس سنگین جرم کی سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیاقت موچی عدالت میں یہ بیان دینے کو تیار ہے کہ 17 مئی کو اس نے تمہیں زبیدہ کے ساتھ ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر تم باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے ساتھ یا پیچھے گزارنا چاہتے تو اپنی زبان پر تالا ڈالو، سچ اور حقیقت کو چھپانا بھی ایک سنگین جرم ہے۔ تم اس وقت وہی جرم کر رہے ہو شوقہ، اور وہ بھی میری نظروں کے سامنے۔ اس کی آنکھوں میں تیزاب ہلکے لینے لگا اور چہرے پر فکرت اور درد کے سیاہ بادل چھا گئے۔ ان لمحات میں وہ مجھے بڑی مشکل میں دکھائی دیا، میں ایک یک تک اسے گھورتا چلا گیا۔ سپہر میں لاری اڈے پر خالد بٹی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہ روز لیاقت موچی نے شوقے کو زبیدہ کے ساتھ ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ انتہائی اہم انکشاف تھا، جس کی تصدیق کے لیے میں نے خالد بٹی کو کان سے پکڑ کر لیاقت موچی کے پاس لے گیا، اور پھر صورتحال روز روشن کے مانند عیاں ہو گئی۔ شوقے کا لیاقت موچی کو زبیدہ کا ذکر کرنے سے منع کرنا اس امر کا ثبوت تھا کہ شوقہ زبیدہ کو کسی بری نیت سے ڈیرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے لیاقت موچی کو پھانسی کی سزا کا ڈراوا دے کر سچ بولنے پر راضی کیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شوقہ عمر قید کی سزا سے بچنے کے لیے سچ بولتا ہے یا نہیں۔
وہ چند لمحے تک عجیب و غریب انداز میں مجھے تکتا رہا، پھر بے بسی سے کندھے اچکتے ہوئے بولا، جب تک میر صاحب میرے پیچھے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور جب تک میر صاحب واپس نہیں آتے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کی ڈٹائی سے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے زہر خندہ لہجے میں کہا، تمہارے مہر صاحب کل سے پہلے لاہور سے واپس نہیں آنے والے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تم زندہ نہیں بچو گے۔ پھر میں روح سخن حوالدار کی طرف پھیرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، شاہ جی لگتا ہے آپ نے مہر صاحب کے خاص آدمی کی ٹھیک سے خاطرداری نہیں کی، یہ آج کی پوری رات آپ کی تحلیل میں رہے گا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے آپ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ تمام ڈگریاں استعمال کر سکتے، تفتیش کا ایسا موقع آپ کو کبھی دوبارہ نہیں ملے گا۔ میرے ان الفاظ کی گونج نے شوقی کے چہرے پر زلزلے کے اثار پیدا کیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے موت رقص کرتی نظر آئی۔ چمن شاہ نے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی مدت میں شوقے کا حلیہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس کا حد درجہ ڈر جانا سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں تھانزا صاحب، وہ بے بسی کی انتہا کو چھوتے ہوئے التجائی انداز میں بولا۔ اگر میں سچ بولتا ہوں تو مہر صاحب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر زبان بند رکھتا ہوں تو آپ کا والدار میرا کچومبر نکال دے گا۔ اگر تم لیاقت موچی کی طرح سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کرو گے تو مہر صاحب کے غضب اور غصے سے میں تمہیں بچا دوں گا، جیسے کہ میں نے لیاقت موچی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے تمہارے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ مجھے سوچنے کا موقع دیں تھانے دار صاحب، غور فکر کرنا تمہارا حق ہے، لیکن اس کام کے لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ تمہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہوگا، ادھر یا ادھر۔ اس نے استباط میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس رات سمجھداری سے کام لیتے ہوئے شوقے نے سچ یعنی قانون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زبیدہ کو مہر نواز شلی کے حکم پر بلا پھسلا کر ڈیرے تک پہنچایا تھا۔ ریحانہ اور نگت کو غائب کرنے بھی مہر کے آدمیوں کا ہاتھ تھا۔ مہر نواز شلی نے ناروال کی ایک پارٹی کے ساتھ مل کر کم سن بچیوں کو بھاری معاوضہ وصول کر کے سرحد پار پہنچانے کا کاروبار شروع کیا تھا۔ ناروال پاکستان کی مشرقی سرحد پر واقع ہے۔ مہر نواز شلی کی ذمہ داری بچیوں کو ناروال تک پہنچانے کی تھی۔ اس سے آگے کا کام مہر کے ناروال والے بزنس پارٹنر کا تھا۔ آئندہ روز میں نے مہر نواز شلی کو اس کی حویلی کے اندر گھس کر گرفتار کیا۔ وہ میری حراست میں بہت زیادہ اچھلا اور واویلا مچایا ہے۔ اس نے اپنے طاقتور سرکاری اور سیاسی دوستوں کا نام لے کر مجھے خطرناک نتائج کی دھمکی دی، لیکن میں اس کی کسی دھمکی میں نہیں آیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دبنگ لہجے میں کہا، مہر نواز شلی، اگر دنیا کی سیاسی قوتیں بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو میں تم سے ڈرنے یا تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، اور اس نیک کام میں مجھے اپنے پروردگار کی مدد حاصل ہے۔ ملک کے بچے میں تمہیں دیکھ لوں گا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم میری پہنچ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فی الحال تو میں تمہاری اوقات کو ناپنے میں مصروف ہوں، اور میں نے تمہیں غلیظ اور مکروہ افراد کا امام نامزد کر دیا ہے۔ تم معاشرے کا ناسور اور اس دھرتی کا ناپاک بوجھ۔ میں اس ارض پاک کو تمہارے اور تمہارے جیسے دیگر پھوڑوں کے وجود سے پاک کر دوں گا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے گوننے لگا جیسے کچا چبانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے اس کے عزائم پر لعنت بھیجتے ہوئے اب اسے اپنے تھانے کی حوالات میں پہنچا دیا۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں زبیدہ، ریحانہ اور نگت کو سرحد پار سے واپس نہ لا سکا، لیکن میں نے مہر نواز شلی اور اس کے ناروالی بزنس پارٹنر کو کڑی سزا دلا کر اپنا فرض ادا کر دیا۔ کاش ہم ارض پاکستان پر دھیان دے سکیں۔ یہ دھرتی جس نے ہمیں پناہ دے رکھی ہے، ہمارے لیے ہر قسم کا اناج، پھل، سبزیاں اور دیگر میوہ اور صحت بخش پانی مہیا کرتی ہے۔ ہم اس کی فضاؤں میں فرحت انگیز سانس لیتے ہیں، بدلے میں یہ ہم سے کچھ نہیں مانگتی سوائے وفاداری کے، نمک حلالی کے، اور کچھ نہیں۔ کیا ہم اتنے ہی بے حس اور ضمیر فروش ہوتے جا رہے ہیں کہ معمولی اور بے غرض اور بے زر سی عرض و عرض ہمیں سنائی نہیں دیتی؟ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں
بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔